الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 روزہ فہم دین کے نام سے یہ نور افشاں پروگرام آج سے شروع ہو رہا ہے. اللہ ہمیں دین کا حقیقی فہم نصیب فرمائے. جب دین کو سمجھ لیں گے تو پھر عمل کی کوشش بھی ہوگی. یہ شکر ہے کہ ہم آنکھ کھولتے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی یہ جان لیا کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے. بلکہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی. یہ ہمارے والدین کی جانب سے ہمیں انعام دیا گیا، مبارک دی گئی کہ تمہیں مبارک ہو، تم محمد عربی کے غلام بن کے آ رہے ہو. تو پھر جو ہی بچہ شعور کی، فہم کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، حضور کا پیار اس کے رگ و ریشہ میں ڈال دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی عادات مسلمانوں والی ہوتی ہے. پھر شعور کی زندگی جوں جوں سفر کرتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور دین اچھی طرح سے طبع میں راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ باقاعدہ درس گاہ میں کوئی شخص نہ بھی گیا ہو، پھر بھی اسے دین کے بارے میں خاصی معلومات ہوتی ہیں. یہ ہمارے معاشرت، ہماری اسلامی معاشرت کا فیضان ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے سے ہی حاصل ہو پاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا نہ سیکھنے کی وجہ سے فہم دین ناقص رہ جاتا ہے. عمومی طور پہ ایمانیات کو اور عبادات کو دین سمجھا جاتا ہے.
اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر امور دین ہیں، تو ان دو چیزوں کو عموماً دین سمجھا جاتا ہے، جبکہ معاملات بھی دین میں شامل ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کیسے کرنے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، بیع و شراء کے اصول و ضوابط کیا ہے، طلاق کے نکاح کے مسائل کیا ہیں، ازدواجی زندگی کو کس طرح ہم نے گزارنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح دین میں اخلاقیات بھی آتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے رویے کس طرح کے ہوں، ہماری گفتگو اور انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، بات کرتے ہوئے مخاطب کے جذبات کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں چیزیں رکھی جائیں گی، سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ تو دین ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات آتے ہیں، عقائد آتے ہیں، نظریات جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ پر یقین کہ وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا واجب اور ضروری ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اللہ کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر ہم ہیں تو ٹھیک، اگر نہ بھی ہوتے تو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اور ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ ہونا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کا شریک فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو وہ اللہ کا شریک اسے ٹھہراتا ہے، لیکن فی نفس ہی وہ اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کوئی بت کو خدا مانتا ہے تو وہ مانتا ہے، وہ بت خدا نہیں ہے۔ کوئی اس کو متصرف حقیقی مان لیتا ہے تو وہ مان رہا ہے، وہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو وہ کیسے متصرف حقیقی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا شریک ممکن نہیں، تو ممتنع الوجود ہے اس کا شریک۔ میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہمارا ہونا نہ ہونا دونوں جہتیں برابر ہیں، اور اللہ جل شانہ کا وجود واجب ہے، اس کا ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہوتا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ کسی کے وجود میں لانے سے وہ معرض وجود میں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ خود کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے، وہ ازلی ہے، وہ موجود ہے، ازل سے موجود ہے اور تا بابد رہے گا۔ اس کے اوپر فنا نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں۔ حادث ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو، اخراج المعدوم من العدم الى الوجود، یہ حادث کی تعریف علماء نے کی ہے کہ جو معدوم ہو پھر اس کو عدم سے وجود میں لایا جائے تو وہ حادث ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جتنی بھی پرانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی کوئی چیز پرانی ہوگی، ایک وقت اس پہ آیا ہے کہ وہ نہیں تھی۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان تو بہت بات کی کہانی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا،
نہ اس کا میٹیریل تھا، نہ اس کا مادہ تھا، نہ اس کا وجود تھا، نہ اس کی شکل تھی، نہ اس کا تشخص تھا، نہ بولنے والی زبان تھی، نہ دیکھنے والی آنکھ تھی، نہ سننے والے کان تھے، نہ اس کا حیولہ تھا، نہ اس کا حدود اربع تھا، نہ اس کا نقشہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ایک وقت اس پہ ایسا بھی گزر چکا ہے۔ تو انسان اور جتنی بھی کائنات میں ماں سے واللہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حادث ہیں، پہلے نہیں تھی، بعد میں معرض وجود میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ نہ ہو اور پھر ہوا ہو۔ وہ قدیم ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ وہ رازق ہے، جب مرزوق نہیں تھا جس کو رزق دیا جائے، جب وہ نہیں تھا رب تب بھی رازق تھا، جب مخلوق نہیں تھی وہ تب بھی خالق تھا۔ تو یہ اس کی شانیں ہیں جو ازلی ہے، جو ابدی ہیں۔ اس کے حکم سے پوری کائنات معرض وجود میں آئی، اور اس کے لیے اس کو کوئی میٹیریل اکٹھا نہیں کرنا پڑا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑی، اس کو کوئی اس کے لیے کوئی نقشہ پاس نہیں کروانا پڑا۔ کیا ہوا؟ جب اس نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو بس اتنا کہا کن، وہ ہو گئی۔ تو بس اس کے امر کن سے وجود ملتا ہے۔ تو پوری کائنات، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، زمین و آسمان ہو، افلاک ہوں، ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، دریا ہوں، عناصر اربع ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اذن سے، اس کے حکم سے پیدا ہوا۔ اچھا، اس کی ذات جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا 10 چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ہمارے مناطق مقولات عشر کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک جوہر ہے، باقی 9 عوارض ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ عرض بھی نہیں ہے۔ چونکہ جوہر عرض کا وہ خالق ہے، تو پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا، اس کے حکم سے ہی کائنات کا نظم چل رہا ہے۔ کسی درخت پر، وہ جنگل میں کہیں دور ہے جہاں تک کوئی انسان بھی آج تک نہیں گیا، وہاں بھی اگر کوئی درخت ہے اور اس کا ایک ایک پتا اس کے اذن، مرضی اور اس کے علم کے بغیر جنبش نہیں کر رہا۔ اسی طرح حضرت انسان کے اندر جو نظام ہیں، کتنے نظام اس نے رکھے ہیں، اربوں انسانوں کے سینوں میں رکھے گئے نظام اس کی مرضی اور اذن کے ساتھ جنبش میں ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں۔ یہ سانسوں کی ڈوری لٹک رہی ہے، یہ صرف اس کے اذن سے، اس کی مرضی سے۔ وہ چاہے تو اس کائنات کو ایک آن میں برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے، اور قیامت کے دن وہ زمین و آسمان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ آسمان کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں دست قدرت میں لے لے گا، اور زمین بھی لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اس کی شانیں ہیں، اور اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ عظیم المرتبت ذات ہے اور عظیم شانوں کا مالک ہے، اور اس کے اذن سے ہی کائنات میں زندگی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو کوئی بھی متنفس ایک سانس نہ لے سکے۔ ہم تو اس کی عطا سے زندہ ہیں، لیکن وہ از خود زندہ ہے، اور اس کی صفت ہے حی، اور ہم تو قائم ہیں، اس کی مرضی سے قائم ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو دھڑام کر کے 8 فٹ کا، 7 فٹ کا، 6 فٹ کا وجود زمین پہ ڈہ جائے، لیکن وہ قیوم ہے، وہ خود قائم ہے اور کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ جہاں جو ہے اس کے اذن سے، اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہر مقدور چیز
اس کی قدرت کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہر مقدور پہ قادر ہے. جو چیز مقدور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس پر قادر کہا جائے. جس طرح کے بعض لوگوں نے غلطی کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، یہ انہوں نے ٹھوکر کھائی، دین سمجھنے میں ان کو غلطی لگ گئی. جھوٹ ایک عیب ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات کہی جاتی ہے کیا اللہ ہو کے قادر نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قصور اللہ کا نہیں ہے، اس جھوٹ میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی صفت بن سکے. علماء نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالی ایسا پتھر پیدا کرنے پہ قادر ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ ایسا پتھر پیدا کرے، اتنا بڑا پتھر، اتنا وزنی پتھر پیدا کرے کہ جس کو خود نہ اٹھا سکے. اگر وہ خود نہ اٹھا سکے گا تو عاجز ہوگا، اور اگر وہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے اس کو، تو پھر اس کو قادر مانیں گے. تو یا قادر مانیں گے یا عاجز مانیں گے. تو علماء نے کہا نہیں، ایسا پتھر ممکن ہی نہیں ہے کہ پیدا ہو جس کو وہ نہ اٹھا سکے، جو اس کی دسترس سے باہر ہو. اس لیے جو ہے وہ ایسا پتھر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو وہ خود اٹھا نہ سکے اور اس کو تخلیق کرے. تو یہ اس کی جو ہے وہ اس پتھر کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ایسا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر ہے تو عاجز نہیں ہے. تو یہ اس کی شانیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے، میں زید کہوں گا تو اس کا کوئی نقشہ ذہن میں آئے گا کہ اس طرح کی شکل ہوگی، آپ نے نہیں بھی دیکھا ہوگا. میں کسی عالم دین کا ذکر چھیڑ دوں گا، کسی ولی کا ذکر چھیڑ دوں گا، تو آپ کے ذہن میں، تصور میں اس کا کوئی جو ہے وہ خیال تو آئے گا، کوئی نقشہ تو آئے گا، کوئی اس کی خوبصورت شکل تو آپ کے ذہن میں آئے گی. میں کسی پھول کا ذکر چھیڑوں، کسی جزیرے کا ذکر چھیڑوں، کسی پرندے کا ذکر چھیڑوں، کسی پہاڑ کا ذکر چھیڑوں، مرغزار کا، لالا زار کا، جوئے بار کا، جس کا بھی ذکر چھیڑوں، تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی صورت تو آئے گی. اللہ تعالی جل شانہ کے ذکر سے کوئی شکل ذہن میں اگر آئے تو اس کی نفی کرنی ہے، چونکہ اس لیے کہ وہ خیالوں کی حدود سے بڑا ہے. پھر کیسے جانے کہ وہ ہے؟ تو ہم صرف دل سے مانتے ہیں کہ وہ ہے، تیقن ہے وہ ہے. مثال اس لیے نہیں دے سکتے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی مثل ہو تو مثال دینا، تو مثل ہی نہیں ہے، تو پھر اس لیے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح ایک نابینا ہو، اندھا ہو، اس کو اگر سمجھانا چاہیں کہ سرخ رنگ اس طرح کا ہوتا ہے، جو پیدائشی نابینا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ سرخ رنگ اس طرح کا ہوتا ہے، نیلا رنگ اس طرح کا ہوتا ہے، سیاہ رنگت یہ ہوتی ہے، سفید رنگت یہ ہوتی ہے؟ اس کو کبھی نہیں آپ سمجھا سکتے. تو وہ مانتا ہے کہ سرخی ہوتی ہے، لیکن کوئی تصور ایک ایسے شخص کے ذہن میں سرخی کا، سفیدی کا، سیاہی کا ہوتا ہی نہیں ہے جس نے پیدائشی طور پہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ ایک حافظ جی کی کھیر مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی مثال، کہ وہ کوئی پیدائشی نابینا تھے حافظ صاحب. تو ان کے پاس کوئی شخص آئے اور کہا حافظ جی کھیر کھانی ہے. تو انہوں نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی چٹی سفید ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چٹی سفید کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دودھ کی طرح سفید. تو انہوں نے جو ہے وہ دودھ کی سفیدی بھی نہیں دیکھی تھی. کہا کہ وہ سفید کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس طرح وہ بگلا ہوتا ہے نا، اس طرح کا سفید. تو انہوں نے کہا کہ بگلا کس طرح کا سفید ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے کہا کہ آپ جی ہاتھ دکھاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح کا بگلا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو کہنے لگے اس طرح کی ٹیڑھی کھیر مجھ سے نہیں کھائی جائے گی. تو اب ایک نابینے کو آپ سمجھانا چاہیں کہ سفید رنگت کیا ہوتی ہے، سرخ رنگت کیا ہوتی ہے، سیاہی کیا ہوتی ہے، تو ساری زندگی بھی لگے رہیں اس کو سمجھا پائیں گے؟
کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ وہ پیدائشی نابینا ہے. جب اس کو سمجھائیں گے تو کسی مثال سے سمجھائیں گے. تو یہ تو کوئی اور رنگ دیکھا ہی نہیں. دیکھو آپ نے کوئی رنگ نہیں دیکھا. فرض کرو کسی کمپنی نے کوئی کپڑا نکالا ہے اور اس کے اندر رنگوں کی ملاوٹ سے کوئی نیا رنگ پیدا کر لیا ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سرخ رنگت ہے, اس کو تھوڑا سا انہوں نے پیلے میں مکس کیا ہے تو اس طرح کی رنگت بنی ہے. تو میں آپ نے پیلا بھی دیکھا ہے, آپ نے یہ سرخ بھی دیکھا ہوا ہے, تو میں کہوں کہ اتنے فیصد انہوں نے پیلا ڈالا ہے, اتنے فیصد سرخی ڈالی ہے, تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور اس رنگ کا اس لیے آ جائے گا کہ آپ نے پیلا رنگ بھی دیکھا ہے اور سرخ رنگ بھی دیکھا ہے. اور جس نے پیدائشی طور پہ سرخ بھی نہیں دیکھا اور پیلا بھی نہیں دیکھا, وہ تو سرخ کو نہیں سمجھ سکے گا, پیلے کو نہیں سمجھ سکے گا, اس کے درمیان جو رنگ بنا اس کو کیسے سمجھ سکے گا. تو جو پیدائشی نبینا ہے اس کو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ اس کے نظر میں کوئی مثل نہیں ہے. لہذا بندہ ساری زندگی بھی پرواز کرے اور محنت کرے لیکن اللہ کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا. کیوں؟ لیسا کمثلہ ہی شے, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کوئی مثل ہو تو جو ہے وہ کوئی مثال دے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العجز عن ادراک ہی ادراکن, اس کے ادراک سے عاجز آ جانا یہی اس کا ادراک ہے. جب چل چل کے بندہ تھک جاتا ہے اور ایک جگہ کہتا ہے میری بس یہی اس کو ماننا ہے. اس لیے کوئی تصور, کوئی خیال آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی پیدا ہونے لگے, کوئی شکل صورت پیدا ہونے لگے, اس کی نفی کر دو. اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیسا کمثلہ ہی شے, تو وہ ذات اس کے باوجود جو خیال میں بھی نہیں آ سکتی, سوچ میں بھی نہیں آ سکتی, عقل میں بھی نہیں آ سکتی, فہم میں بھی نہیں آ سکتی, ادراک میں بھی نہیں آ سکتی, لیکن یقین اتنا ہے کہ آج کل ماہ سیام میں کڑکتی دھوپ, برستی گرمی, زباں کانٹا, حل خشک, ٹھنڈا پانی دستیاب, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ذات پر اتنا یقین, اس قدر تیقن. تو یہ یقین پیدا کیسے ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا, محمد عربی نے تو دیکھا ہے. تو اس لیے یقین اس گواہی کے ساتھ پیدا ہوا. تو اگر گواہی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو درمیان سے نکال کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تعقل اور شعور ہی حاصل نہیں ہو سکتا. بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے حوالے سے خام خواہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. رسول کریم کے حوالے سے جب تیقن اور محبت پیدا ہونے لگے تو انہیں خام خواہ توحید خطرے میں محسوس ہونے لگتی ہے. تو توحید مارز خطر میں نہیں ہوتی, حضور کو ماننے سے توحید اور پختہ ہوتی ہے, اس لیے کہ توحید کا پتہ ہی اس در سے نصیب ہوا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ جو ہے وہ حضور کا انکار کر کے خدا کا پتہ حاصل کر لیا جائے. خدا کا پتہ ہی اس در سے ملا ہے, انبیاء کے وجود سے ملا ہے. تو یہ غلطی جنہیں لگ گئی انہوں نے توحید کو بھی کھو دیا, توحید کو بھی چھوڑ دیا. علامہ رومی نے یہاں بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص تھا, وہ بھینگا تھا, اسے دو نظر چیزیں آتی تھی. ایک چیز دیکھتا تو اسے دو نظر آتی تھی. تو استاد نے ان کو کہا کہ اندر سے جا کے آئینہ لے کر کے آؤ. تو وہ گیا تو اس کو دو نظر آئے. تو اس نے آ کے استاد سے کہا, استاد جی کون سا لے کر آؤں؟ دو پڑے ہوئے وہاں آئینے. استاد سمجھ گیا کہ یہ بھینگا ہے اور اس کو دکھائی نہیں دے رہا اور ایک کا دو نظر آ رہا ہے. اس نے کہا ایک توڑ دو اور دوسرا لے آؤ. اور وہ گیا اور جا کے ایک کو اس نے توڑ دیا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا. اس نے کہا استاد جی میں نے تو ایک کو توڑا ہے تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا. رومی فرماتے ہیں جو نبی کو چھوڑتا ہے خدا کا در بھی چھٹ جاتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے شاید میری توحید پکی ہو رہی ہے لیکن اس کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں, بچتا ہی کچھ نہیں. اسی لیے میرے امام نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در. اس لیے اسی چوکھٹ پہ آئیں گے تو وہ در ملے گا. اب کا ایک اسلوب دیکھیے,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں. ذرا توجہ چاہوں گا، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہیں. فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ کے بعد علماء کہتے ہیں کل مقدر ہے، آنے والوں کو حبیب بتلا دیجئے میں رب دور نہیں نیڑے ہوں، مل جائے گا. اللہ اکبر، دور نہیں نیڑے ہوں، مل جاؤں گا. تو یہ ہے فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، انہیں بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں نیڑے ہوں. لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات سیدھی سی ہے. اے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، میں پھر بھی دور ہوں. جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے. تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا. یہ تیرے سے آ کے میرا پوچھ رہے ہیں تو محبوب تیری گلی میں جو آ گیا، تیرے ڈیرے پہ آ گیا، وہ میری چوکھٹ پہ پہنچ گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح دیکھا، تو ایک آئینہ توڑا تو دوسرا بھی نہ بچ پایا. جب نبی کا دامن چھوٹا تو مالک کی دہلیز بھی چھوٹ گئی. ہمارے استاد ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے. ہم یہ نہیں کہتے، یہ کہیں گے تو شرک ہوگا. ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے. ذاتیں دو نہیں ہیں، ذات ایک نہیں ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ہیں. تو اس چوکھٹ پہ آئے تو وہاں خود بخود پہنچ گئے. تو جو یہاں نہیں آیا وہ وہیں بھی نہیں پہنچ سکا. تو بھینگے کی طرح آئینے نہ توڑتے پھریں. حضور اللہ کے جمال کا آئینہ ہے. جس نے خدا کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لے. خود فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، اپنی شانوں کے ساتھ موجود ہے. اس کے باوجود کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے اس کا انکار ہی کر دیا جائے. ایک نوجوان میرے پاس ایک زمانے میں آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں جو وجود باری کا انکار کرتے ہیں. تو میرے اندر کی بھی تشکیک پیدا ہو گئی ہے. تو میں آپ سے کوئی جو ہے وہ بحث کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میں کوئی مناظر تو نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ میری زبان پہ کوئی ایسا جملہ جاری کر دے جس سے آپ کو تسلی اور تسکین ہو جائے. تو میں نے جو بھی توحید پر، اس کی ذات پر دلائل تھے، جو ہے وہ آفاقی دلائل، انفسی دلائل، قانون شہادت، جو بھی چیزیں تھیں ان کے سامنے رکھی. تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک بات کرتے ہیں سارے، تو میں آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے تو دکھاؤ. میں نے کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز جو ہے وہ نظر نہ آتی ہو تو اس کا انکار کر دیا جائے. کچھ چیزیں مبصر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غیر مبصر ہوتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہیں آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، زبان سے چکھ کے دیکھی جا سکتی ہیں. وہ خاتون ڈالتی ہے نا وہ شوربہ اور زبان پہ رکھ کے دیکھتی ہے یہ اس میں نمک زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس شوربے کا قطرہ آنکھ میں ڈال دیا جائے تو پھر پتہ چل جائے گا نمک زیادہ یا تھوڑا ہے. اس طرح آپ کو خوشبو دی جاتی ہے تو آپ سونگھتے ہیں، کہتے ہیں کستوری ہے، یہ نسرین ہے، نسترن ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب اس عطر کو آنکھ میں ڈال دیا جائے یا زبان پہ رکھا جائے تو وہ زبان سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے. آپ کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھتے ہیں موٹا ہے یا جو ہے نرم ہے یا کس طرح کا ہے. تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ چکھ کر دیکھنے سے نہیں ہے یا کان میں ڈالنے سے نہیں ہے. یہ آپ جو باہر حال سے بیٹھے ہیں وہ پہچان رہے ہیں کہ یہ رضا ثاقب بول رہا ہے تو میری آواز کو پہچانتے ہیں، یہ کان سے پہچانتے ہیں، یہ کان سے دیکھ رہے ہیں. اب جو ہے وہ اب آنکھ کے اندر تو آواز نہیں ڈالی جا سکتی، زبان پہ نہیں. ہر چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو آنکھ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں مبصر، اور جو آنکھ کے علاوہ باقی اعضاء سے دیکھی جاتی ہیں جو ہے انہیں کہتے ہیں غیر مبصر. یعنی
کان سے دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ مرد کی ہے، عورت کی ہے، بچے کی ہے، زید کی ہے، بکر کی بھی ہے۔ 15 سال کے بعد ایک دوست کو ملے، اس کا اچانک فون آیا، دیکھا نہیں ہے لیکن آپ نے آواز سنی تو پہچان لیا۔ اس طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ چکھ کے پہچانی جاتی ہیں، یہ امرود ہے، یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے۔ آنکھیں بند ہو نابینا بھی پہچان لیتا ہے، جو پیدائشی نابینا ہو اس کو کھلایا جائے سیب تو بتائے گا یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، چونکہ وہ ذائقوں سے آشنا ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ اس طرح سونگھنے سے خوشبوؤں کا احساس ہوتا ہے، بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ تو مختلف اعضاء سے کچھ چیزیں تول کے دیکھی جا سکتی، قوت لامسہ سے، قوت سامعہ سے، اور قوت باصرہ سے، اور اسی طرح قوت ذائقہ سے کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں یہ تو مبصر غیر مبصر ان حواس میں سے ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ ان حواس سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، وہ عقل سے پہچانی جاتی۔ 2 دونی 4، تو 2 ضرب 2 4 ہوتا ہے، تو یہ نہ کان میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے، یہ عقل سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے اس کو یہ سمجھایا تو وہ کہنے لگا جی وہ یہ بات کرتے ہیں، تو اس کا وہ سادہ جواب، تو میں نے کہا کہ میاں میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے کیوں جی، آپ اتنی دیر سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سے کیوں بحث کروں، آپ فضول آدمی، آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں ایڈوکیٹ ہوں۔ میں نے کہا عقل ہے تو دکھاؤ۔ تو سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا تم عقل دکھاؤ، میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں باتیں اچھی کر رہا ہوں، میری گفتگو مرتب ہے، منظم ہے، دلائل کو ترتیب سے جوڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ عقل کی دلیل ہے۔ تو میں نے آپ کی عقل آپ کی اداؤں سے پہچانی گئی نا؟ کہنے لگا بالکل۔ تو میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی شانوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ سائے کس نے پھیلائے، یہ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو وہ اپنی شانوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ 2 کھاری سمندر اور آب شیریں اور آب شور اکٹھے چلتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ میرا ایک دوست گیا تو وہاں سے پانی بھر کے لایا اور باقاعدہ بوتل میں کہنے لگا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو میں نے دیکھا پانی، میں نے کہا آب زمزم لے کر آئے ہو؟ کہتے نہیں وہ آپ نے کہیں بیان کیا تھا کسی درس میں، تو میں وہاں گیا تھا تو میں نے کچھ ادھر سے پانی بھرا کچھ ادھر سے پانی بھرا، اور اس بوتل کے اندر 2 پانی مکس کر کے آپ کے لیے تحفہ کے طور پہ لے، اب بھی میرے پاس وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ 2 دریا ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سمندر کے اندر 2 پانی کی روئیں بہتی ہیں، ھذا عذب فرات، یہ سخت کڑوا، ھذا ملح اجاج، یہ سخت میٹھا اور یہ سخت کڑوا، اور دونوں روئیں میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں، ایک دوسرے سے پانی ٹکراتے ہیں، میلوں تک اکٹھے چلتے ہیں، کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ رب کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کی شانیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں جڑتے آپس میں۔ بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی، کسی چیز کے ماڈل 2 نکال دے گی، 4 نکال دے گی، کتنے نکالے گی؟ اس سے زیادہ تو نہیں نکالے گی۔ لیکن دیکھیے 2 آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، ناک بھی اسی جگہ پہ، کان بھی اسی جگہ پہ، آنکھیں بھی اسی جگہ پہ، زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ، لیکن ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، شکلیں کہتے ہیں بالکل ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، آپس میں ملنے کے باوجود آپس میں نہیں ملتی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کسی میں یہ طاقت؟ تو کائنات کو دیکھو، آفاق کو دیکھو، یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں، 2 پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لا کے، تو 2 پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے۔ ہزاروں لاکھوں تتلیاں ہیں، ان کے پر دیکھو لا کے، بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے، لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بھینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار؟ تو اگر غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، شہتوت کے درخت کے نیچے، تو کسی نے کہا
اللہ کے ہونے کی دلیل تو امام شافعی نے کہا یہ شہتوت کا درخت. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو کہ اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، چھال کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے. پھر اسی شہتوت کو بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں کرتی ہے، گدھا کھاتا ہے تو لید کرتا ہے، گائے کھاتی ہے تو گوبر کرتی ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا چاٹتا ہے تو ریشم بنتا ہے. میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی تھی تو کہا اللہ کے ہونے کی دلیل. کہا میرا چرخا. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ چرخا میں چلاؤں تو چلتا ہے، خود تو کبھی چلا ہی نہیں، تو یہ زمین و آسمان کا چرخا بغیر کسی کے چلانے ہی چل رہا ہے. تو کہا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. کہا وہ بھی میرا چرخا. وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک ڈگر پہ چلتا ہے نا، اگر دو ہوتی تو ایک کہتی کہ ادھر چلاؤں گی، دوسری کہتی ادھر چلاؤں گی، درمیان میں چرخا ہی ٹوٹ جاتا. صدیوں سے جو چرخا ایک سمت پہ چل رہا ہے اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے. تو اگر ہم غور کریں، تدبر کریں تو اس کی ذات پر آفاق میں، انفس میں کتنی دلیلیں پھیلی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ پر ایمان لانا کہ وہ متصرف حقیقی ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، امر کن سے پیدا کیے ہے، اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دے گا، اور حشر کا میدان ہوگا اور حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے اور کوئی متنفس باقی نہیں رہے گا. اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کوئی باقی رہ گیا؟ تو عرض کرے گا مالک سب آغوش موت میں چلے گئے، آپ تیرا وجود مالک باقی ہے اور میرے میں بھی سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی آغوش موت میں چلا جا. تو وہ بھی سور پھونکتے، وہ بھی آغوش موت میں چلے جائیں گے. اب ساری دنیا آغوش موت میں ہوگی. پھر اللہ خطاب فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، بڑے بڑے شہنشاہ، متکبر، فخر والے. پھر اللہ فرمائے گا ان المالک، میں بادشاہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. پھر اللہ فرمائے گا میں متکبر ہوں، یہ شان میری ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. اللہ اکبر. پھر لوگوں کا حساب ہوگا. اس نے جنت کو پیدا کیا، اس نے دوزخ کو پیدا کیا. جنت اس کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اس کے قہر و غضب کا مظہر ہے. مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک اپنے قہر و غضب سے بچانا. تو جنت کی آرزو کرنے کی تلقین کی گئی اور جہنم سے بچنے کی تلقین کی گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. یہ دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی، اعدت، بالکل تیار ہو چکی. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. نیکوں کاروں کو جنت عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم عطا کرے گا. جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ آراف ہے، جو درمیان میں بعض نے کہا کہ کفار کے بچوں کو وہاں رکھا جائے گا جنہوں نے گناہ بھی نہیں کیے. بعض نے کہا وہ جنت میں جائیں گے اور وہ اہل جنت کی خدمت کریں گے. تو آراف ان دونوں کے درمیان ایک مقام ہے. قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے اعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم، اور ایک ایک عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا. جو ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں، نہ کسی کی رعایت کرتے ہیں اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں. جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. کرام الکاتبین کو عمل کی نیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ اس نے ریا کے لیے کیا ہے، چونکہ عمل سے یا خوشبو نکلتی ہے یا بدبو نکلتی ہے، تو وہ جان جاتے ہیں یہ عمل کیسا ہے، اس حساب سے اس کا وزن لکھ دیتے ہیں. اور قیامت کے دن نامہ اعمال جو فساق ہیں، فجار ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا اور نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب فساق و فجار نامہ اعمال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی، تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی، لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. زمین بھی گواہی دے گی، اپنے اعضائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوگا. آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے 4 گواہ ہوں گے، لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی، اللہ 4 گواہیاں مٹا ڈالے گا. نامہ اعمال سے بھی حذف کر دیا جائے گا، فرشتوں کی یادداشت سے بھی ختم ہو جائے گا. جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی، اور اعضائے بدنیاں سے بھی محو کر دیا جائے گا. تو نیکی گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے. توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں. قیامت سے 40 سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا، اور پھر نصف النہار تک آئے گا، اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا. یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر اہل ایمان آہستہ 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 جو ہے وہ آغوش موت میں جانا شروع ہو جائیں گے. ایک سرد ہوا چلے گی جو اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جس کی بغل کے نیچے سے گزرے گی وہ آغوش موت میں چلا جائے گا. ایمان کے بعد پھر دوبارہ کفر پھیل جائے گا. یعنی حضرت امام مہدی کے نزول اور حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ نزول کے بعد حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد پوری دنیا ایمان سے بھر جائے گی. امن، پائیدار امن قائم ہوگا، حتیٰ کہ سانپ انسان کو ڈسنا چھوڑ دیں گے. ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ خلیفہ وقت کی موجودگی کے اندر انسان کو ڈسنے کی جرأت کر سکے. حتیٰ کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، لیکن شیر کو خلیفہ کا اتنا ڈر ہوگا کہ وہ بکری کو کاٹ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنی طاقت خلیفۃ المسلمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور امام تم سے ہوگا. یعنی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر دین غالب ہوگا، اور پھر وہ حضور کے روضے پہ جائیں گے. حضور میں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَيَنزَلَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ لَأَجِيبَنَّهُ. فرمایا وہ پھر میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے پکاریں گے، میں قبر سے جواب دوں گا. گنبد خضرا میں خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے مخصوص ہے. تبھی آپ وصال کریں گے، شادی سے قبل کریں گے. حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور آپ نے شادی اور نکاح نہیں کیا. ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاری، کوئی سامان بھی اپنے پاس نہیں رکھا. ایک پیالہ رکھا تھا جس سے پانی پیتے تھے، اور وہ بھی ایک دن دیکھا ایک آدمی 2 ہاتھوں کو جوڑ کے پیالہ بنا کے پانی پی رہا ہے، تو وہیں پیالہ توڑ دیا کہ پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے. تو آپ نے اس طرح کی زندگی گزاری. لیکن قرب قیامت میں آئیں گے تو پھر شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، حضور کے دین کا غلبہ ہوگا. پھر حضور کی قبر انور کے پاس جائیں گے، اور اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے بعد حضور کو جا کے سلام کریں گے. حضور قبر سے جواب دیں گے. پھر فوت ہوں گے، پھر دفن حضور کے قدموں میں ہوں گے. اللہ اکبر. اس طرح حضرت امام مہدی بھی تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کفر پھیل جائے گا. تو قیامت مسلمانوں پہ نہیں آنی، قیامت کافروں پہ آنی ہے. تو یہ قیامت کا عقیدہ، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح برزخ کا عقیدہ، اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی، موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. اس میں 3 سوال عقیدے کے بارے میں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہیں. جو ان میں پاس ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا، جو ناکام ہوا وہ سخت خسارے کا سودا کر بیٹھا. پھر قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی، یا جنت کی یا جہنم کی. جس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ موج میں ہوگا، اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگی. ایسے ہوگا کہ جس طرح ایک خوب روح لڑکی ہے، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہے، اور اس نے اس کے گلے میں اس ہار کو ہاتھ ڈالا تو وہ ٹوٹ گیا.
تو اس کے موتی گر گئے اور وہ موتی اکٹھے کرنے لگ گیا. ابھی پورے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا اس کو سخت اذیت کا شکار ہونا پڑے گا. اچھی بری تقدیر، انبیاء پر ایمان اور ایمانیات کے دیگر جو ہے وہ شعبہ جات، انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی. دوبارہ انشاءاللہ ہم یہ پہلے فہم دین کے حوالے سے جو دین کا فہم ہے اور اس میں جو ایمانیات ہیں اس میں پہلے حصے پر ہم دوبارہ کچھ چیزوں پہ بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے عبادات اور معاملات کی طرف بھی بڑھیں گے اور 4 دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ ضروری گفتگو اور کچھ دیگر مضامین ہم مکمل کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا، ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولی میں ڈال دینا. جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دینا. اے اللہ جو سنا جو سمجھا، اے اللہ اگر ان میں کوئی چیز قابل عمل ہے تو ان پر توفیق عمل نصیب ہو، اور جن سے عقیدوں کا حسن اور پختگی نصیب ہوتی ہے اس سے عقیدوں میں جمال پیدا کرنے کی توفیق عطا کر. اپنی جناب سے ہمارے عقیدوں کو حسن، جمال اور پختگی اور رسوخ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات پر تیقن، پختہ یقین نصیب فرما. اللہ اپنی صفات کے نور سے ہمیں مالا مال فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ.